بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میریکلز دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت السلام علیکم، اور امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مشکلات ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرے اور بیماروں کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ قرآنی صورتوں کے فضائل اور وظائف کا سلسلہ جاری ہے، آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کا ٹاپک کور کریں گے۔ تو سورہ رحمان قرآن پاک کی مکی صورت ہے، اور اس کی 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، 3 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن ہے کہ واٹ از دا ریزن آف دیٹ، کہ اس کا نام رحمان کیوں رکھا گیا؟ تو محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ابتدائی صفاتی نام ہے، اور رحمان تو اس لیے اس سورت کا نام رحمان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، احادیث کی روشنی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، یعنی ڈیکوریشن آف قرآن۔ اور بہت سے مفسرین کے مطابق چند وجہ سے اس کو برائڈ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ برائڈ یہ نہیں کہ دلہن، اس چیز کو خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ زینت، قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اعتقاد، بیلیف رکھنا، یہ ایمان کی خوبصورتی ہے، یعنی کہ اس کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں اور ان کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، اسی لیے اس صورت کو قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت مبارک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس صورت کی خوبصورتی اور زینت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت احادیث مبارکہ جو کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الحدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے، یعنی کہ جنت الفردوس کا رہنے والا، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے جو سورہ ان 3 سورت کی تلاوت کی۔ محترم ناظرین، اس سورت میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم ناظرین، حقیقت بات یہی ہے کہ ہم نے کبھی اتنی باریکی سے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ نے ہم پہ کون سی نعمت نازل کی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کے اوپر جو لب ہے جس سے ہماری زبان تر رہتی ہے، اگر ہم کسی کی بات کر لیں، اگر ہماری زبان خشک ہو جائے، خراب ہو جائے، تو ہمیں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ کبھی آئے۔ زبان پہ ذرا سے چھالے نکلتے ہیں
تو ہمارا منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. چاہے جتنی مرضی اچھی چیز ہو ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، کھائی ہی جاتی. یہ زبان ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کا ٹیسٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور محترم ناظرین، ہم تو اللہ کی یہ نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی آنکھ کی طرف نظر اٹھائیں، یہ آنکھ اگر بند کریں تو ہمیں تو کچھ نظر ہی نہ آئے. اور جو دنیا جہاں کی خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے جتنی خوبصورت آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اگر یہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی سب کو اپنا شکر گزار بنائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. محترم ناظرین، اگر ہم سورت کے مرکزی مضمون کی بات کریں، یعنی مین آئیڈیا یا سینٹرل ٹاپک کی بات کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، پھر نبی کی نبوت اور قرآن مجید میں اللہ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں اور بھی بہت زیادہ ٹاپکس ہیں. اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنی عظیم نعمت جیسے قرآن پاک کو نازل کرنا، تاجدار رسالت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات، اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہاں کی تعلیم دینے کا ذکر ہے. پھر اس صورت میں سورج، چاند، زمین اور زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات، پھلوں، کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. پھر اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، نیچے اور کھارے پانی، سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کا بیان کیا گیا ہے. اور اس سورت کے آخر میں محترم ناظرین قیامت اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سختیوں کا ذکر ہے، اور قیامت کی وہ لاکھیوں کا ذکر کیا گیا ہے. محترم ناظرین، آپ کو سورت کا انٹروڈکشن دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ کو اس کا مین آئیڈیا، سینٹرل ٹاپکس بتائے جائیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، تاکہ آپ قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، جس سے ہم سب دور رہ رہے ہوں، اور ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اس سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں، اور کوشش کریں کہ ہم قرآن کو ود ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں تھوڑا تھوڑا. ایک دن تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. اور امید ہے انشاءاللہ کہ قرآن کے نور سے دل منور ہونا شروع ہو جائیں گے. محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. اور ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.